الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سورہ معارج کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو بتایا کہ ہم نے انسان کو ایک غلیظ اور ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہم انسان کی اوقات جانتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے اس پہ بیان اس آیت پہ ہو رہا ہے بیان۔ یہ ہے ہی اتنی اہم کہ اگر کئی سال بھی گزر جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی آیت پہ ہی بیان چلتا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، ہمارے نظریے ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پانی سے پیدا کیا ہم نے۔ یہاں میں اکثر ایک بات بار بار کہتا ہوں، اللہ ہمیں ہماری اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، دوبارہ کون پیدا کرے گا، تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم پانی سے بنے ہو، بنانے والے پہ اعتراض کر رہے کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ ایک بڑی زبردست چیز ایجاد کرے۔ کسی سائنٹسٹ نے ایک بہت زبردست مشین ایجاد کی ہے جو سارے کام کر رہی ہے، اور ایک ٹماٹر والا کہے کہ بھائی یہ والی مشین کون ایجاد کر سکتا ہے، تو سائنٹسٹ کہے گا بھائی تیری اوقات کیا ہے، تجھے کیا پتا میرے کمالات، تو ریڑھی لگاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے، تجھے سائنس کا نہیں پتا، تجھے ایجوکیشن کا نہیں پتا، تجھے کمالات کا نہیں پتا، تو چھوڑ، تو یہ تیری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، دنیا کی نالج زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بنانے والے پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، اٹھاؤں گا، تو کہتے ہیں بھائی کوئی سائنس وائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے، سائنس میں کہیں نہیں لکھا ہے ایسا، سائنس تو مانتی نہیں ہے ان چیزوں کو، سائنس تو ایکچولی کہتی ہے کہ یہ پروسیس ہوا تھا اور پھر یہ اس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں، اور ارتقاء کے نتیجے میں آج یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ لیکن مولوی نہیں مانیں گے، مولویوں کو سائنس کا کچھ پتا ہے ہی نہیں، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے جب پیغمبر آئے قوموں کو انہوں نے دعوت دی۔ آج میں ایک بات چھوٹی سی صحت کی بات آپ سے شیئر کر لوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، ہٹ رہا ہوں میں ٹاپک سے، ہٹ نہ جاؤں۔ دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا تھا، دوپہر میری نیند بالکل نہیں ہوئی، تو میں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا کیا، میں شیئر کر دیتا ہوں نا ایسی ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ۔ اب بیان بھی کرنا ہے، تھکاوٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، مہمانوں سے ملاقاتیں بھی تھیں، تو بیان کے لیے تو دماغ فریش چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ تو دو طریقے، ایک تو یہ کہ سٹا لگا لو، یہ غلط طریقہ ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا دار لوگ یہی کرتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ نہیں، وہ آئس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا بازار سے برف لے کر آ، وہ اتنا بڑا برف کا پیس لے کر آیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں فریش لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، کہیں سے بھی تھکاوٹ نہیں ہے، اور 2-4 گھنٹے اسپیڈ کے ساتھ بول سکتا ہوں میں۔ تو میں نے تھکاوٹ ایسے دور کی ہے کہ میں نے اس کو بولا برف لے کر آ۔ گھر والوں کو پتا ہے یہ الٹے کام کرنے میں سب سے بڑا الٹا کام تو 4 شادیاں ہیں نا، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد کیا بدنامی کا خوف یار، جب یہ الٹا کام کر لیا تو اب کانفیڈنس ہے کہ سارے الٹے کام آپ کر سکتے، جس کو دنیا الٹا سمجھ رہی ہے حقیقت میں وہ الٹے کام نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بھیجا جا برف لے کر آ بھائی، اتنی برف لے کر آیا، میں نے اس کو برف کو ڈال دیا بالٹی میں اور اس میں پانی بھرا، اس کو چل ٹھنڈا جسے کہتے ہیں نا، کتنا ٹھنڈا؟ بس 0 کے قریب، جتنا کر سکتا تھا میں ٹھنڈا، اس سے میں نہایا ہوں۔ پہلے میں سمپل پانی سے نہایا تاکہ باڈی ایک دم ٹھنڈی نہ پہ جائے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی پہ گئی، تو پہلے سمپل پانی سے نہایا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ بگے بھر کے اپنے اوپر ڈالے اس پانی کے، وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر ایک دفعہ آدمی ڈالے نا ہل جائے وہ اچھی طریقے سے، ایسا لگے جھٹکا لگا ہے اس کو۔ تو وہ پانی میں نے اپنے اوپر ڈالا ہے اور بالکل ہلا دیا اپنے آپ کو، اور ڈالتا رہا 5 منٹ تک مگے بھر کے، اتنا یخ کے ہوتا ہے نا، پہلا جو مگا ہے آپ کو پتا ہے ہلا دیتا ہے نا، اگرچہ ابھی سردیاں نہیں ہیں لیکن وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، وہ میں ڈالتا رہا تھوڑی، اس سے کیا ہوتا ہے باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صاف کیا اور فٹ فاٹ فریش، ساری تھکاوٹ ایک طرف ہو گئی۔ تو گورے یہ کرتے ہیں، گورے وہ کرتے ہیں کہ ٹب میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اس میں لیٹ جاتے ہیں، 6 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، بعض دفعہ تو 0 ہوتا ہے، اب 0 پہ تو برف جمنی چاہیے نا، لیکن اس کو چلا دیتے ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے تو جمتا نہیں ہے، 0 پہ لیٹ جاتے ہیں وہ جا کے۔ لیکن آپ یہ حرکت نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر مردے کو غسل دینے کے لیے پھر اسی پانی میں آپ کو ڈال کے نکال دیا جائے کہ اب ٹہل تو گیا ہی ہے تو
تو اسی میں ایک ڈبکی اور لگا لے تاکہ غسل کی سنت بھی پوری ہو جائے. لیکن خود اپنی باڈی کے حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھو, باڈی آرام سے فریش نہیں ہوتی, تھکا کے فریش ہوتی ہے. ہاں جو نیند ہے نا وہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے, وہ تو گہری نیند وہ تو ضروری ہے. لیکن ہم جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو واجب الچماٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانیوں کا کام ہی کیا ہے, سونا. ہاں یہ کہو رات کو جلدی نہیں سوتے, لیکن جو سوتے ہیں تو گدے گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہتے ہیں. ہماری تو پوری قوم سو رہی ہے, پھر بھی تھکے تھکے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی باڈی فریش ہوتی ہے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینے سے. جیسے آپ صبح جاگنگ کرتے ہو تو تھکنا چاہیے نا آپ کو, لیکن فریش ہو جاتے ہو آپ. صبح جاگنگ سے دن کا آغاز کرو, سارا دن اچھا گزرے گا آپ کا, حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو صبح تھکا دیا ہے. صبح جم جاؤ, ہونا تو چاہیے سارا دن تھکے تھکے, نہ دماغ تھکا تھکا نہیں ہوگا. باڈی تھکی ہوگی, دماغ نہیں تھکے گا, دماغ فریش ہوگا. تو باڈی کو تھکانے سے دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. تو اس لیے سستی چھوڑ دو. مجھے بہت غصہ آتا ہے سست لوگوں کا, جہاں تذکرہ آنا شروع ہو جائے میرا دل چاہتا ہے میں چماٹ لگاؤں کھینچ کے. ہماری قوم میں سستی بہت زیادہ ہے میرے بھائی, یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا, دین پہ بوجھ ہوتا ہے, اسلام کو بدنام کرتا ہے, دینداروں کو بدنام کرتا ہے, داڑھی کو بدنام کرتا ہے, ٹوپی کو بدنام کرتا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا کسی کام کا نہیں ہے. نہ یہ یونیورسٹی میں جب جائے گا تو پڑھائی میں اچھا ہوگا, مدرسے میں جائے گا تو وہاں بھی ٹائم برباد کرے گا, تبلیغ میں جائے گا تو تبلیغ والے بات بتاتے ہیں کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. یہ کیا کرے گا, کم کے بیچ میں الف ڈال دے گا, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو سست لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں, سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. تعلیم ہو رہی ہوگی اس میں سو رہا ہوگا بیٹھا ہوا, گشت کے دوران ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پولیس نے اس کو بھیجا کسی کام سے. تبلیغ میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جب گشت کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کی ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے کسی طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعتیں آتی تھیں, 3 دن جماعت ٹھہرتی تھی, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی, وہ لگتا تھا کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہے. اور اگر سست لوگوں کی جماعت آ جائے, پڑے ہوئے ہوں گے, صبح پھر اٹھیں گے, پھر وہ ایک روٹین کے تحت ایک فارمیلٹی پوری کریں گے اور ٹائم پورا ہوا اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو چست آدمی ہمیشہ ہر جگہ کامیاب, سست صرف ایک جگہ کامیاب ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جہاز کریش ہوا تھا, ایک سست خاتون لیٹ پہنچی تھی ایئرپورٹ. ظاہر ہے سست ہوگی نا جو لیٹ پہنچ رہی ہے, وہ بچ گئی, وہ لگ تھی اس کی بھائی. تو بعض دفعہ سست لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, چست ناکام ہو جاتے ہیں. جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہ جہاز گرا, وہ بھی گئے بیچارے. لیکن بہرحال اللہ کو کیا پسند ہے. اچھا ایسے واقعات سے ہمارے سست لوگوں کو موٹیویشن بہت ملتی ہے کہ یار دیکھو اگر کامیابی چستی میں ہوتی تو وہ چست زندہ ہوتے اور سست نے مر جانا تھا, کیا خیال ہے. لیکن وہ سست لیٹ پہنچی, بچ گئی. جو چست ایک گھنٹہ پہلے سے پہنچے وہ سارے مر گئے. تو ایسے ہمارے سست لوگوں کو اس سے بہت پاورفل موٹیویشن ملتی ہے. میمز آتی ہیں نا, تو کسی نے اس میم بنائی ہوئی تھی کہ کہہ رہے یار کیا خوبصورت زندگی ہے, صبح صبح اٹھو, آفس جاؤ, شام کو تھکے ہوئے گھر آؤ, آخر میں کہتے